لاہور کی صبح ہمیشہ شور اور جلدی کے منظر کے ساتھ جاگتی ہے۔ ٹریفک کا شور، ویگنوں کے ہارن، لوگوں کے تیز قدموں کی بھاگ دوڑ، سب اپنے اپنے خوابوں کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ اسی بھیڑ میں ایک لڑکی بھی تھی، عائشہ، 25 سال کی، ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی، مگر آنکھوں میں بڑے خواب لیے۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتی تھی۔ آج صبح اسے ایک اہم پریزنٹیشن دینی تھی اور وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں فائلیں، کندھے پر بیگ اور چہرے پر وقت پر پہنچنے کی بے چینی تھی۔ اس نے رکشہ چھوڑ کر سڑک پار کرنا شروع کیا، لیکن اچانک اس نے سڑک کے کنارے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک بزرگ خاتون خون میں لت پت زمین پر گرے ہوئے تھے۔ لوگ دیکھ کر بھی گزر رہے تھے، پر کوئی ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ عائشہ کے قدم رک گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خود سے کہا کہ میں پہلے ہی لیٹ ہوں، اگر رک گئی تو پریزنٹیشن مس ہو جائے گی اور باس ناراض ہو کر نوکری بھی چھین سکتا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی انسانیت جاگ اٹھی۔ وہ بھاگ کر اس بزرگ کے پاس پہنچی۔ بابا جی، آپ سن رہے ہیں؟ کوئی ایمبولینس کو کال کرے۔ وہ زور سے چیخی، مگر بھیڑ میں کوئی آگے نہ بڑھا۔ لوگ بس تماشائی بنے کھڑے تھے۔ عائشہ نے ہمت کی پاس سے گزرتے آٹو کو روکا اور کسی طرح سے ان بزرگ کو خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ اس میں بٹھا دیا۔ آٹو والے نے پہلے ہی انکار کیا کہ بی بی، یہ پولیس کیس بن جائے گا، میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس میں عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر انسانیت مر گئی نا تو زندگی بھر بھی پیسہ بھی سکون نہیں دے گا۔ چلاؤ ورنہ پولیس کو بلا لوں گی۔ آٹو والے نے خاموشی سے آٹو بڑھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بزرگ ہسپتال پہنچا دیے گئے۔ ڈاکٹرز نے فوراً آپریشن شروع کر دیا۔ عائشہ وہیں بیٹھ گئی، مگر دماغ میں اب بھی آفس کا خیال تھا۔ نئے پریزنٹیشن، باس کا غصہ، شاید نوکری چلی جائے، لیکن دل نے کہا کہ کسی کی جان بچانا سب سے بڑی نوکری ہے۔ وہ وہیں رک گئی۔ کافی دیر بعد رات کو ڈاکٹر باہر آئے اور بولے، آپ وقت پر لے آئیں ورنہ مریض بچ نہیں پاتے، آپ کی وجہ سے اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے شکر کے آنسو نکل آئے۔ اس نے شکر ادا کیا، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ آج آفس نہیں جا پائی، مطلب باس کا غصہ طے ہے۔ اگلے دن جب وہ آفس پہنچی تو باس پہلے ہی آگ بگولا تھا۔ مس عائشہ، آپ جانتی ہیں کل کتنا بڑا پریزنٹیشن مس ہوا، کمپنی کا کروڑوں کا پروجیکٹ داؤ پر لگ گیا تھا۔ آپ جیسے غیر ذمہ دار لوگ یہاں پر کام کرنے کے لائق نہیں، آپ فارغ کی جاتی ہیں۔ سن کر عائشہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، آنکھیں بھر آئیں، مگر دل نے کہا کہ میں نے جو کیا درست کیا، انسانیت سے بڑھ کر کوئی نوکری نہیں۔ وہ بزرگ اب علاج کے تحت تھے اور عائشہ روز ہاسپٹل جا کر ان کی تیمارداری کرنے لگی۔ وہ اپنے سارے غم بھلا کر اس اجنبی کی خدمت میں جٹ گئی۔ چند دنوں بعد وہ بزرگ آہستہ آہستہ چلنے پھرنے لگے اور ایک دن ان کا بیٹا ہاسپٹل آیا۔ کپڑوں، گاڑیوں اور باڈی گارڈ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی امیر آدمی تھا۔ تب عائشہ کو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام بزرگ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے بزنس مین میاں رحمت اللہ ہیں۔ ہسپتال کے کمرے میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور نیند کی کمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بستر پر بیٹھے میاں رحمت اللہ نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، بیٹی پاس آؤ۔ عائشہ آگے بڑھی اور مسکرا کر بولی، بابا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اب آپ ٹھیک ہیں نا؟ میاں رحمت اللہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولے، بیٹی اگر تم نے ہمت نہ دکھائی ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ تم نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ مجھے انسانیت کی اصل قیمت دکھا دی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان اندر آیا۔ اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ بھی تھے۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، ابو آپ ٹھیک ہیں نا؟ جیسے ہی مجھے پتہ چلا میں فوراً آ گیا۔ عائشہ خاموش کھڑی رہی۔ میاں رحمت اللہ نے بیٹے سے کہا، عمران بیٹا، اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو آج تم اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ عمران کی نظر پہلی بار عائشہ پر پڑی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر عائشہ سر جھکا کر خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد میاں رحمت اللہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گاڑی تیار تھی، باڈی گارڈز باہر کھڑے تھے اور عائشہ نے خاموشی سے اپنا
بیگ اٹھایا اور جانے لگی۔ دل میں یہ تھا کہ جو کر سکتی تھی کر دیا، اب ان کے امیر خاندان میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ مگر اسی وقت پیچھے سے آواز آئی، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو میاں رحمت اللہ کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ میں جانتا ہوں تم نے میری وجہ سے اپنی نوکری کھو دی ہے، لیکن یقین رکھو تمہاری یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بابا جی میں نے وہ کیا جو میرا فرض تھا، نوکری تو چلی گئی لیکن اگر انسانیت کھو دیتی تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ یہ سن کر عمران کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ عائشہ اپنے چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ نوکری جا چکی تھی، بچت بھی کم تھی، کرایہ اور اخراجات سب کچھ اس کی پریشانی بڑھا رہے تھے، مگر دل میں کہیں سکون بھی تھا کہ کم از کم کسی کی جان تو بچائی۔ فون کی گھنٹی بجی، نمبر انجان تھا۔ ہیلو عائشہ، دوسری طرف عمران کی آواز تھی۔ عائشہ چونکی، جی کہیے۔ عمران بولا، ابو آپ کو یاد کر رہے ہیں، اگر آپ کل ہمارے گھر آ سکیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ عائشہ پہلے تو انکار کرنے لگی، مگر دل کے اندر سے آواز آئی، جانا چاہیے۔ اگلے دن وہ پہلی بار رحمت اللہ ہاؤس پہنچی۔ شاندار بنگلہ، بڑی بڑی گاڑیاں اور ہر طرف شان و شوکت۔ میاں رحمت اللہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ جیسے ہی عائشہ اندر آئی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آؤ بیٹی آؤ، میں تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ نے جھک کر ان کے پاؤں چھوئے۔ میاں رحمت اللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ عمران پاس کھڑا تھا۔ وہ بولا، ابو تو مسلسل آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو میں آج زندہ ہی نہ ہوتا۔ عائشہ ہلکی سی شرما کر بولی، بابا میں نے بس انسانیت نبھائی، اس میں میری کوئی خاص بات نہیں۔ میاں رحمت اللہ نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا، عمران بیٹا میں نے زندگی میں بہت پیسہ کمایا ہے، مگر آج اس لڑکی نے مجھے سکھایا کہ اصل دولت انسانیت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس بات پر غور کرو۔ عمران سر جھکا کر سنتا رہا۔ پھر میاں رحمت اللہ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بیٹی تم نوکری کی فکر نہ کرو، کل سے تم میری کمپنی میں کام کرو گی۔ عائشہ چونک گئی، بابا مگر میاں رحمت اللہ نے فوراً بات کاٹ دی، کوئی مگر نہیں، تم نے مجھے نئی زندگی دی، اب تمہاری ذمہ داری میری ہے۔ عمران نیم مسکرا کر بولا، اور پوزیشن بھی عام نہیں ہوگی، تمہیں مینیجر کی پوسٹ ملے گی۔ عائشہ کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کل تک جس کے پاس نوکری نہیں تھی، آج اتنی بڑی کمپنی میں اتنا بڑا عہدہ مل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ عائشہ نے رحمت اللہ گروپ آف کمپنیز میں بطور مینیجر جوائن کیا۔ شروع میں اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ کل تک جو لڑکی نوکری کھو کر رو رہی تھی، آج وہ بڑے بڑے بورڈ روم میں فیصلے کر رہی تھی۔ تمام ملازمین حیران تھے کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور اچانک اتنی بڑی پوسٹ پر کیسے آ گئی۔ مگر آہستہ آہستہ عائشہ نے اپنی محنت اور ایمانداری سے سب کا دل جیت لیا۔ جہاں بھی جاتی اس کا نرم رویہ اور کام سے لگن اسے دوسروں سے منفرد بنا دیتی۔ دوسری طرف میاں رحمت اللہ عائشہ کو اپنی بیٹی کی طرح ماننے لگے۔ وہ اکثر کہتے، بیٹی آج میں زندہ ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، میری ساری دولت بھی تمہارے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ عمران بھی عائشہ کی صلاحیتوں سے متاثر تھا۔ اس کے دل میں عائشہ کے لیے احترام، اپنائیت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ ایک دن کمپنی کے سالانہ پروگرام میں اسٹیج پر میاں رحمت اللہ نے مائک اٹھایا اور کہا کہ دوستو، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی صرف دولت اور شہرت کا نام نہیں، اصل دولت انسانیت ہے۔ چند ہفتے پہلے میں موت کے منہ سے واپس آیا، صرف اس لیے کہ ایک لڑکی نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر صرف انسانیت تھی۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو دنیا اور بھی خوبصورت بن سکتی ہے۔ اس عزت، اس محبت اور اس خاندان کے لیے میں میاں رحمت اللہ صاحب اور عمران صاحب کی شکر گزار ہوں۔ تقریب ختم ہونے کے بعد عمران نے دھیرے سے کہا، عائشہ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری جگہ صرف کمپنی میں نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ عمران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں صرف ایک ساتھی نہیں سمجھتا، تمہاری ہمت، نیکی اور محنت نے میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ مقام بنا دیا ہے۔ عائشہ کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور اس نے نظریں جھکا کر خاموشی اختیار کی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک سب کچھ کہہ گئی۔ کچھ دن بعد میاں رحمت اللہ نے دونوں کو بلایا۔ بیٹی میں نے زندگی میں دولت کے سوا کچھ نہیں کمایا تھا، مگر تم نے آ کر مجھے انسانیت اور رشتوں کی اصل قیمت سکھائی۔ عمران تم بھی جانتے ہو کہ تمہیں زندگی کے لیے ایک نیک دل ساتھی چاہیے۔ عمران بولا، جی ابو، اور وہ ساتھی میرے سامنے کھڑی ہے۔ عائشہ کے کانوں میں یہ الفاظ گونجنے لگے۔ چند ماہ بعد رحمت اللہ ہاؤس میں روشنی اور خوشیوں سے بھرا ہوا نکاح ہوا۔ عائشہ ایک عام سی کام کرنے والی لڑکی تھی۔
سے اب ایک کامیاب مینیجر بن چکی تھی، بلکہ ایک بڑے بزنس خاندان کی بہو بھی بن چکی تھی۔ یوں ایک عام لڑکی کی انسانیت نے نہ صرف ایک زندگی بچائی، بلکہ قسمت نے بھی اس کا ساتھ دے کر اسے عزت، محبت اور نیا خاندان عطا کیا۔ عائشہ کی زندگی مکمل طور پہ بدل چکی تھی۔ کبھی بھی انسان یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نیکی رائے گاہ جاتی ہے۔ آج اگر تم قربانی دو گے تو کل وہی قربانی تمہیں عزت اور کامیابی کی صورت میں واپس ملے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔